الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم لیول 5 اور اس کا لیسن نمبر 13 جو ہے وہ ہمارے دیر مطالعہ ہوگا، اور اس میں جو مینلی موضوع آیا ہے وہ حضرت بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اس میں ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 تین آیات جو ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے تلاوت لے لیتے ہیں آیات مبارکہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جو 19واں صفحہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں جو موضوعات ہم آج پڑھیں گے اس میں بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی دعائیں ہیں، اور دوسرا پروگرام جو ناصر بھائی دیں گے وہ انشاءاللہ ان آیات 130 اور 131 پہ کون منہ موڑے ملتا ہے ملت ابراہیم سے، اس کے بعد آگے جو ہے وصیت ہے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر یہ امت جو گزر چکی، یہ اس پیج کے جو ہے مختلف موضوعات ہوں گے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس کا تعارف لے لیتے ہیں ان تین آیات کا۔ اس میں جو موضوعات جو اسباق ہیں وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ ان دونوں نہایت عاجزی سے کے ساتھ اس کام کو قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کی جو 4 اہم کام انجام دے: تلاوت، کتاب کی تعلیم، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ 4 چیزیں تھیں جس کے لیے انہوں نے ایک رسول کی، ایک نبی کی دعا مانگی۔ ہمارے سامنے یہ ڈیٹا ہے کہ الحمدللہ تقریباً ہم پہلا پارہ مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ تو اس میں جو ہر سطر پہ نئے الفاظ ہیں، پہلے سطر میں 2 ہیں، دوسری میں 1 ہے، تیسری میں 1 ہے، چوتھی سطر میں کوئی لفظ نہیں ہے، اور پانچویں سطر میں 1 ہے اور آخر میں 2 ہیں۔ تو کل یہ جو الفاظ بنتے ہیں یہ 7 الفاظ بنتے ہیں جو کہ ان 3 آیات میں آئے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک خاصی پروگریس ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم واقعی صحیح طریقے سے اگر اس کو گریپس کر رہے ہیں ان اسباق کو گرامر کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کی خاصی مقدار سمجھ آنے شروع ہو گئی ہوگی۔ تو اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع وہ اٹھاتے تھے، ابراہیم بلند کرتے تھے، اٹھاتے تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، القواعدہ بنیادیں، من القاعدہ جو ہے، القاعدہ جو ہے جس کے معنی بنیاد ہے، دیوار کو حصہ جو جس پر پوری عمارت قائم کی جائے۔ بنیاد ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہماری زبان میں بنیاد جو استعمال ہوتی ہے وہ بیس پہ استعمال ہوتی ہے۔ من البیت ہے خانہ کعبہ کی، گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہاں پہ ابراہیم اور اسماعیل آیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جو رفع کی حالت ہوتی ہے تو سبجیکٹو فارم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ دیوار بلند کر رہے تھے، بنیادیں خانہ کعبہ کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، تو دونوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو، سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اس کام کے کرنے کے بعد، جو کہ اتنا بڑا کام تھا جو دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد خانہ کعبہ کے، اسماعیل علیہ السلام، تو یہ تعمیر بیت اللہ کا ہے۔ تو جو پہلی تعمیر تھی وہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ کو، اور یہ جو ہے وہ اس کے بعد جو دوسری تعمیر تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، ان کو طواف کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا کہ یہ پہلے انسان ہو، یہ پہلا گھر ہے، تم پہلے انسان ہو، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو تعمیر ہمارے سامنے ابھی آئی، تو یہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو بیت اللہ کا نام نشان باقی نہ رہا تھا، تو پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ تعمیر کا حکم دیا تھا، اور جبریل علیہ السلام نے ان بنیادوں کے نشان بتائے تھے۔ تو یہ تعمیر ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ چوتھی مرتبہ جو تعمیر تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس کی تھی، تو قریش مکہ نے کعبہ شریف کو تعمیر نو کی، اور یہ شرط رکھی کہ صرف خالص مال جو ہے اس تعمیر میں استعمال کیا جائے گا، اور یہ ایسا مال بہت کم دستیاب تھا، اس لیے کعبے کی 4 دیواری چھوٹی کر دی گئی اور رتنی والا حصہ نکال دیا گیا جو حقیقت میں کعبے کا جز ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے جیسے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے حتیم میں جا کے نفل ادا کرنے کا، عبادت کرنے کا، جو کہ بیت اللہ کا حصہ ہے، ورنہ تو بیت اللہ کا دروازہ خاص خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ پہلے کعبہ شریف کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی دروازہ تھا، ایک مغربی۔ لوگ مشرقی دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے اور مغربی دروازے سے باہر نکل جاتے تھے۔ قریش نے مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازہ بھی زمین سے اونچا کر دیا تاکہ کوئی شخص بلا اجازت اس میں اندر نہ جا سکے۔ تو ابھی جو تعمیر ہے یہ وہی تعمیر ہے جو کہ قریش نے کی تھی۔ اس کے بعد پھر تعمیر کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو اسی بنیاد پہ تعمیر کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی۔ تو اس پہ جو ہے وہ بعد میں اس کو جو ہے وہ صحابہ میں سے موقع جب ملا تو پھر، لیکن یہ کہ پھر اس کو کہا نے منع کیا کہ اس کو کھیل نہ بنایا جائے نا، پھر یہ اسی میں جو کہ قریش کی تعمیر تھی اسی کی تعمیر میں آج تک جو ہے وہ موجود ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے کعبہ بنانے جیسی عظیم نیکی کے بعد عاجزانہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک چیز ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہی ہے کہ انسان کوئی سے بڑا کام کر لے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی دین کی بہت بڑی خدمت کر لے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے ربنا تقبل منا، یعنی کہ آج ایک صد و دعا کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑھ کے مار رہا ہو اور شور مچا رہا ہو کہ جی کیا بات ہے، جی کیا کام کر دیا۔ نہیں، یہ دین میں نہیں ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس وقت ملتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جو مکہ میں شامل ہوئے تھے، نعرے لگاتے ہوئے شامل نہیں ہوئے تھے، جھک کے اتنے جھکے ہوئے تھے کہ جو اونٹ کے خواجہ تھا اس کو جا کے آپ کا سر لگ رہا تھا، یعنی اتنے جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ تو یہ ایک تعلیم ملتی ہے۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کے لوگوں کے سامنے اسے فخریہ بیان کرنے کے بجائے عاجز ہونا چاہیے کہ نہ معلوم اسے رب نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر نیکی کی توفیق دے تو عاجزانہ دعا قبولیت میں لگ جانا چاہیے۔ انبیاء اکرام کی نیکی بہرحال قبول ہے کیونکہ ان کے ارادوں میں ریا آ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود ان کا دعا میں دعا قبولیت ہماری تعلیم ہی کے لیے ہے کہ یہ جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نیکی کا حقیقی معیار و مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور منظور ہو جائے، تبھی جو ہے نا کوئی بھی کام ہو، خاص طور نیکی کام ہے، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے نا ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ انسان کو جو ہے وہ انفیئر مینز استعمال نہیں کرنی چاہیے نیکی کام کرنے کے لیے، فیئر مینز سے کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں جو ناجائز ہیں وہ اس میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ جائز طریقہ ہوگا، جائز راستہ ہوگا، جائز مال ہوگا، اس سے آپ کریں گے، اور اس کے باوجود پھر استغفار کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم انک انت، دیکھیے اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط پکا گہرا یقین اور بھروسہ انفراد میں پیش کیا گیا ہے کہ انک انت، کہ بے شک تو ہی جو ہے سننے والا، سمیع سننے والا، یعنی جو ہم مانگ رہے ہیں اسے اچھی طرح سنتا ہے۔ کہ اگر ہم اس کو سچویشن کو دیکھیں آج بھی یہی، اس کو بھی یہی تھی کہ جو ہے وہ انسانی علم کے مطابق کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال پہ ہے کے فاصلے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ویسے بڑی اچھی یہ ہم نے رلائے المن میں جب نماز کی تسبیحات پڑھی تو سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں ایک کمنٹ تھا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا کہ انسان جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور رب کہاں ہے؟ رب عرش پہ، اور انسان جو ہے وہ زمین کے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دیتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے جو کہ عرش پہ ہے، اور وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ سن رہا ہوتا ہے اس کا رب، اس کی تسبیح، اس کی دعا کو سن رہا ہوتا ہے۔ علیم، تو ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جو انسان کرتا ہے، جو انسان ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کسی اور نظریے سے کسی اور، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں کہ انسان کس نیت سے کیا۔ جو فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں نا، پھر اعمال نہیں لکھے جاتے، نیت بھی لکھی جاتی ہے۔
دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے کوئی دھوکا ہو جائے، لیکن اللہ کے فرشتوں کو دھوکا دینا ممکن نہیں ہے، وہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس میں آگے جو ہے گزشتہ آیت میں صرف ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، یہ بات آ گئی۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ویز یرفعو، از یرفعو، اور جب اٹھاتے تھے، اور جب اٹھاتے تھے، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم ابراہیم، القواعد، القواعد، بنیادیں، بنیادیں، من البیت، من البیت، خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، و اسماعیل، اور اسماعیل، اور اسماعیل، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تقبل منا، تقبل منا، قبول فرما لے ہم سے، قبول فرما لے ہم سے، انکا، انکا، بے شک تو، بے شک تو، انتا، انت، تو، تو، سمیع العلیم، سمیع العلیم، سننے والا جاننے والا۔ سننے والا جاننے والا۔ یرفع ابراہیم القواعد، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قواعد، الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں، من البیتی، من البیت، خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، و اسماعیل، اور اسماعیل، اور اسماعیل، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع بے العلیم، شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو میں ترجمہ کیجیے گا۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم۔ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا لے، مسلمین ہمیں، یہ مسلمین یا نون لگا ہے اس میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثنیٰ ہے، اس میں مسلم جو ہے وہ ایک ہے، اور دو جو ہوں گے مسلمین ہوں گے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ربنا بھی جمع میں آیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، کہ اے رب بنا لے ہمیں فرما بردار، لقا اپنا، ومن ذریتنا، اور من، اور ومن، اور سے، ذریتنا ہماری اولادیں، امتن مسلمت لک، امت فرما بردار اپنی، یعنی اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی ذریت کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ بھی فرما بردار امت ہو۔ وہ ارینا، اور ہمیں دکھا یا ہمیں سکھا، مناسکنا عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا، بے شک تو، انتا، تو، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمین، ربنا، اے ہمارا مسلمین فرما بردار، اس میں یہ آ گئی، اور ذریتنا ہماری اولاد، ارینا ہمیں ہماری عبادت کے طریقوں کے اس طرح آگاہی بخش کہ ہم ان طریقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا، بے شک انتا تو، تواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب بنا لے ہمیں فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد، اور سے ہماری اولاد امت فرما بردار اپنی، یعنی کعبہ کی بنیاد جب بلند کرنے کی اس تاریخی موقع پر اپنی ساری قربانی دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا، یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا کی، یعنی کہ جو ایک سمیشن ہوتی ہے نا، اس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ
اور یہ ہے کہ یہ دوبارہ وہی جو پچھلے آیت کے بارے میں ہوئی تھی کہ یہ ہماری بھی تعلیم کے لیے کہ ہمیں کیا رویے اختیار کرنا چاہیے. انہوں نے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، کیونکہ انسان سے شیطان لگا ہوا ہے. وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان بہک جائے اور راہ راست پہ نہ آئے. تو اس میں پروٹیکشن یہ ہوتی ہے، آدمی تعوذ پڑھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہیں رب سے، جیسے یہ دعا کی جا رہی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارا رب ہمیں بنا لے فرما بردار اپنا، مسلم اپنا، سچا فرما بردار اپنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی امت جو ہے فرما بردار اپنی بنا. تو یہ انسان کو جو ہے ہمیشہ اس سے جو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، جیسے یہ ہمیں جو سکھائی گئی ہے، ہم سورہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا سیدھے راستے میں تب بھی دعا مانگے، اور سیدھے راستے پہ استقامت کی بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ لگاتار چلنے کی توفیق عطا فرما. بیت اللہ کے تعمیر بیت اللہ کے دوران جو دعائیں بیت اللہ کے پاکیزہ معماروں کے لبوں پر آئیں اور انہیں اللہ کی کتاب میں ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے لافانی کر دیا. یہ دعائیں اپنی گہرائی اور گہرائی میں بے نظیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر بے ساختہ اور فطری ہیں کہ آدمی ان کے سحر میں ڈوب جاتا ہے. یعنی کہ وہ ہستی ہیں یہ دعا کرنی ہے جو ہے نا، اس میں دیکھنے والی بات ہے. یہ دونوں باپ بیٹا اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا مسلم و فرمبردار بنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سعادتوں سے نوازے اور دنیا کے لیے ہمیں ہدایت کا سرچشمہ بنائے، لیکن اللہ کے سامنے ہماری عزت ایک فرما بردار غلام کے سوا کچھ نہیں. اللہ کی نوازشات اپنی جگہ پہ اور حکام ہماری حقیقی شناسی اپنی جگہ پہ. جو مین جو چیز ہے نا اس میں اس دعا کے بیچنے تو وہ توفیق ہے کہ چنا کس نے؟ اللہ نے. توفیق کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. اب شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا، رب کا، کہ اس کی توفیق سے اور اس نے جو ہمارے نصیب میں یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہمیں یہاں سے ہدایت ملتی ہے. یا اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ یعنی فرما بردار امت اٹھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں شامل کرے اور ہمیں بھی جو ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا کے مطابق جو ہے امت مسلمہ میں جو ہے ایک فرما بردار اس کے حصہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن کی زندگی کا مقصد تیری فرما برداری، تیرے دین کے سربلندی، تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے سوا کچھ نہ ہو، یعنی اسلام کے معنی فرما برداری خود سپردگی ہے. میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا. جن کی زندگی کا مقصد تیری فرما برداری، تیرے دین کے سربلندی، تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے سوا کچھ نہ ہو، کیونکہ اسلام کے معنی فرما برداری اور خود سپردگی ہے. ہمیں مناسک فوارنا مناسکنا، اور ہمیں بتا یا ہمیں دکھا عبادت کے طریقے، ہمیں مناسک بتا تاکہ ہم اس کے راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری توبہ بھی قبول کرنا. تو بالینا، اور توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ ممکن ہے ہم اس پر برابر عمل نہ کر سکیں. انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو یہ کہ انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے. اب دیکھیں سورہ نصر ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، واذا جاء نصر، جب اللہ کی فتح آ جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے اور فتح حاصل ہو جائے، واذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے کہ جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ دین میں شامل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کرو. فَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والے. تو یہ تعلیم جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور یہ نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا. لیکن کہا کہ آگے کہ تسبیح کرو اور استغفار کرو. تو یہاں پہ بھی جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں مل رہی ہیں دعائیں مل رہی ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ ایک مشن کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آگے مانگ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود جو ہے توبہ بھی مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انک انت التواب الرحیم. تو بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ جو میں نے کام کیا اس میں کوئی کمی کوئی رہ گئی ہو تو اللہ تو مجھے معاف فرمائے. حدیث پاک ہے توبہ سے ریلیٹڈ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آ جائے.
یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سے جو خامی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وجعلنا، وجعلنا، اور ہمیں بنا لے، اور ہمیں بنا لے، مسلمین لکا، مسلمین لکا، فرما بردار اپنا، فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے، اور ہماری اولاد سے، امتم مسلمۃ لک، امتم مسلمۃ لک، اپنی امت فرما بردار اپنی، اور ہماری اولاد امت فرما بردار۔ جیسے وجعلنا دونوں کے لیے ہے، تو اس بنا لے اپنی اولاد سے ایک اپنی فرمانبردار امت، یہ پورا ترجمہ یہ ہوگا، جعلنا مسلم لکا ومن ذریتنا، یہ دونوں جعلنا دونوں کے لیے ہے، بنا لے ہمیں، وہ ارینا، وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا، اور ہمیں دکھا، مناسکنا، مناسکنا، اچھا اس میں حج کے بھی طریقے آتے ہیں، اور مفسرین نے اس میں لکھا ہے عبادت کے طریقے بھی، تو میں نے پہلے عبادت کے لکھے، یہاں پہ چینج نہیں کر سکا، ہمیں سکھا عبادت کے طریقے، ہمیں سکھا عبادت کے طریقے، وتب علینا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا، انکا، بے شک تو، بے شک تو، انت، انت، تو، تو، تواب الرحیم، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ میں اس کا عربی پڑھوں گا متن، اور آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب، اور ہمیں بنا لے فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور اپنا، اور اس سے ہماری اولاد امت فرما بردار اپنی، وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے، عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، یعنی تلاوت کرے، علیہم آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم اور تعلیم دے، انہیں تعلیم دے، یعلمہم الکتابہ انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ اور حکمت دانائی کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کر دے، اور پاک کرے انہیں، انکا بے شک، انتا تو، عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت تو قرآن پاک میں 3-4 مرتبہ اسی وزن کے ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے تھوڑی ویریشن کے ساتھ۔ تو اس میں جو 4 مقاصد بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتی کا، ویعلم الکتابہ، والحکمہ، ویزکیہم، یعنی وہ پڑھے ان پر تیری آیات، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور ان کو پاک کرے۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ بڑی اہم تحریریں ہیں، اور انشاءاللہ یہ خاص طور پہ یہ وجہ جو ہے، مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کا ایک طویل تجربہ کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 بنیادی کام کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، نمبر 1 تلاوت، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچانا، اور نمبر 2 کتاب کی تعلیم، قرآن کو سکھانا، سمجھنا، اس کے پیغام کی وضاحت کرنا، نمبر 3 حکمت کی تعلیم، اپنے اقوال اور اعمال سے حکمت کی تعلیم دینا، نمبر 4 تزکیہ، برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ آج بھی اگر امت کو زوال سے اٹھانا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ اب اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں اپنی سوسائٹی کا جو حال ہے، تو قرآن پاک کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف تلاوت کے لیے،
صرف تلاوت کے لیے. بہت کم ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم سمجھنا سکھانا اس پہ غور و فکر کرنا اس کی طرف جو ہے وہ رغبت ہو یا رغبت دلائی جائے. یہ اپنے پروگرام آپ دیکھ لیں. ہم جو جب پروگرام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں جو لوگ انٹینشن شو کرتے ہیں شامل ہونے کی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے. اور پہلے پروگرام میں نا تقریباً 1/4 جو ہے نا 3/4 وہ غائب ہو جاتے ہیں. 1/4 اٹینڈ کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے سب نے ارادہ بھی کیا تھا اور باقاعدہ رجسٹر بھی کیا سب کچھ کیا لیکن وہ پھر آتے نہیں ہیں. اس میں سے بھی جب نا لیول 1 لیول 2 پہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو اس کی 1/8 باقی رہ جاتے ہیں. یہ بے شمار پروگرام ہے. اس میں میں دیکھتا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ سہیل بھائی جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر کے طور پہ ہیں تو بیچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں. کل بھی ایک پروگرام تھا ہم لیول 1 کا ہم نے دوبارہ شروع کیا تو ان کی حاضری ڈاؤن کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب حاضری کم ہوتی ہے. پلیز مت مس کیا کریں وہ آ جایا کریں. نہیں الحمد للہ مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جس کو عطا فرمائے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی. یہ بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کرم اور سعادت ہے اگر انسان کو مل جائے. لیکن ملتا وہی ہے جس کے لیے انسان کوشش کرے. یہ کوشش نہ کرے اس کے لیے نہیں ملتا. تو ہم کوشش بھی کریں نیت بھی کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اپرچونٹی. یتلو علیہم آیاتی کا تو یہ 4 چیزیں جو مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہ تلاوت لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنانا, کتاب کی تعلیم قرآن کو سکھانا سمجھانا اس کے پیغام کی وضاحت کرنا, حکمت کی تعلیم اپنے اقوال اور اعمال سے حکمت کی تعلیم دینا, تزکیہ برائیوں کو نکالنا اچھائیوں کو بڑھانا اور انفرادی اجتماعی سطح پر. آج صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ نازل ہوئے تھے جس طرح آج ہم قرآن کے الفاظ تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے اور مزید یہ کہ صرف الفاظ ہی نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے پڑھنے کا طریقہ, ان کے مخارج, ان کی ادائیگی کا اسلوب, ان کا لب و لہجہ جسے آج تجوید کا نام دیتے ہیں ایک فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. جو سب سے پہلے جو کام تھا وہ پڑھنے کا تھا, آج بھی یہی ہے. اب تلاوت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. آپ نے باقی کام بھی کرنے ہیں نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 لیکن تلاوت سب سے پہلے ہے. تلاوت بھی کرنی ہے, سیکھنا بھی ہے, تجوید کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا. اچھا اور یہ سب کچھ آج وسلم پر نازل ہوا تھا. دوسرا جو ہے وہ کتاب کی تعلیم تلاوت سے ایک بالکل مختلف اور زائد چیز ہے. تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنا رہا ہے جو اس پر نازل ہوئی. پڑھنے کا طریقہ ان پر واضح کر دیتا ہے, ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آداب سے آگاہ کرتا ہے. لیکن یہ بات کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے اس کا تعلق تلاوت سے نہیں تعلیم سے ہے. تو دارالارقم جو بنا تھا نا وہ اس لیے بنا تھا, تعلیم دینے کے لیے بنا تھا, انسٹیٹیوٹ بنا تھا. اس میں لوگوں کی تربیت اور تعلیم اس کا تعلیم دی گئی تھی, حکمت بتائی گئی تھی اور تزکیہ کیا گیا تھا. ایک معلم کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کے پڑھنے والے کو پہلے الفاظ کے معنی سمجھائے, پھر اس کا مقصد واضح کرے اور پھر ان میں اگر کوئی مشکلات ہو تو پھر انہیں آسان کر دے. اس لیے اس میں کوئی اجمال ہے تو اس کی تشریح کر دے. تو یہ ہوگی تعلیم کے اندر. ابہام ہوا تو اس کی وضاحت کرے. پھر تیسری چیز ہے حکمت کی تعلیم, اپنے اقوال اور اعمال سے حکمت کی تعلیم. حکمت کیا ہے؟ قرآن سیکھنے والوں میں فکر و تدبر کی صلاحیت پیدا کرنا اور قرآن میں غور و فکر کی استعداد پیدا کرنا. یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے اور معلم کی ذمہ داری ہے. حکمت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت کے سائے میں رہنے سے ملتی ہے. کیوں کہ یہ جو ہے سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لوگوں نے اس کو دیکھا, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا. اور حدیث کیا ہے؟ اس سنت کی ڈاکومنٹیشن جو آج تک جو اب ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کیا کیا, اللہ کے رسول کے سامنے کیا کیا گیا اور آپ نے ریکمینڈ کیا یا منع کیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں حدیث میں شامل ہوں گی اور سنت میں شامل ہوں گی. وہی ذکیہم اور تزکیہ برائیوں کو نکالنا اچھائیوں کو بڑھانا انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کی زندگیوں کو پاک کرتا ہے. اسلام میں جو کچھ انہیں سکھاتا ہے وہ تزکیہ اور تطہیر ہی ہوتی ہے. ضمیر کی تطہیر, عمل اور طرز عمل کی تطہیر, خاندانی زندگی کی تطہیر, اجتماعی زندگی کی تطہیر, ان اور نظریات کی ایسی تطہیر کہ تمام شرکیہ عقائد نکال کر صرف ایک عقیدہ توحید دے دیا, تمام باطل تصورات کو ختم کر کے صرف صحیح اور بارہا عقیدہ توحید عطا کیا. ذکیہم افسانی افکار اور عقائد کے بجائے واضح اور یقینی عقائد دے دیے.
اس طرح اخلاقی طافل ملوکی سے نجات دے کر ایمانی اخلاق کی سطح پر ان کو پہنچا دیا۔ یہ تھے لیڈر، اور یہ ذمہ داری تھی جو ان کو دی گئی، یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ معیشت کے ناپاک سودی نظام کی جگہ سے عادلانہ رزق کے حلال کا طریقہ بتایا، غرض ایک ہماگیر تطہیر کا انتظام کیا، ایک فرد، ایک جماعت اور ظاہر و باطن سب کی تطہیر کر دی، انسان کو اس زمینی زندگی اور زمینی تصورات سے بلند کر کے ایک ایسے نورانی مقام پر بلند کر دیا جو ربانی مقام ہے، اور اس مقام پر انسان کا معاملہ اللہ سے ہو گیا۔ یہ تدبر القرآن سے لیا ہے، اس سے پہلے جو آیات تھیں وہ روح القرآن سے لی تھیں۔ دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بے شک تو ہی عزیز یعنی طاقت اور قدرت والا ہے، اور حکیم یعنی حکمت والا ہے، یعنی اسے کرنے کا طریقہ تو ہی جانتا ہے۔ ہم بھی جب بھی اللہ سے اپنے کسی پلان کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات کا کوئی متعلقہ صفت شامل کرنی چاہیے، اور جیسے یہاں پہ عزیز الحکیم جو تھی شامل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ یہ دعا نے کو دعا قبول فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی کہ اسے اس طرح یاد کیا کہ دنیا میں کوئی دوسری قوم ایسا نہ کر سکتی تھی۔ آج بھی ہماری امت میں لاکھوں قرآن کے حافظ موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کا سمجھنا، غور و فکر کرنا، سیرت کی روشنی میں عمل کرنا۔ تو یہ آج کی ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے یہ کام کرنے کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کی ایسی تربیت فرمائی جس کی مثال دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، آپ کی تمام تعلیمات، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں۔ یہ بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے۔ میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وبس، وابعث، اور بھیج، اور بھیج، فیہم، فیہم، ان میں، ان میں، رسولن، رسولاً، ایک رسول، ایک رسول، منہم، منہم، ان سے، ان سے، ربنا وبس فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول ان سے، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول ان سے، یتلو علیہم، یتلو علیہم، وہ پڑھے ان پر، وہ پڑھے ان پر، آیاتی کا، آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتی وہ کا، پڑھے ان پر تیری آیتیں، وہ پڑھے ان پر اب تیری آیتیں، ویعلمہم، ویعلمہم، اور انہیں تعلیم دے، اور انہیں تعلیم دے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، ویزکیہم، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ آیات آ چکی ہیں، اسباق آ چکے۔ دعا میں ہم دیکھتے ہیں، دعا ہم بڑے اس کو، یہ جو سرکل بنا ہوا ہے کہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، اس میں اب کیا کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ چاروں کاموں میں سے ہر ایک کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تلاوت، اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اسے سمجھ کر تلاوت کریں قرآن پاک کو۔ کتاب کی تعلیم، اے اللہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بننے میں ہماری مدد فرما۔ حکمت کی تعلیم، اے اللہ کو حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما، جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے اور جو حکمت سے بھرا ہوا بھرپور ہے۔ تزکیہ، اے اللہ اپنے عقائد، اخلاق، اپنے گھر، اپنے معاشرے کی تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور اچھائیاں پیدا کرنے میں میری مدد فرما۔ پلان کریں، انشاءاللہ میں چاروں کاموں کرنے کے لیے پلان بناؤں گا۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، اب ہم کس طریقے سے پلان بناتے ہیں اور اس دعا کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو، جو اپنے معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اسماء آتے ہیں۔ اسماء میں قائد، قواعد، بنیاد، اس کے بعد جو ہے منسک، مناسک، اس کی جمع عبادت کے طریقے، اس کے بعد حکمہ، حکم جو ہے وہ حکمت۔ آگے جو ہے صحت مند افعال ہیں، بآسا
बासा यबसु इबअस, बाइस मबूस बास भेजना। आगे हिकमा, ये हिकमा जो है वो इस पे खास जो है वो कुरुमा के वजन पे है, हुकुमा, हुकुमा के काफ पे पेश आ रहा है, हुकुम, हुकुमा यहकुमु उहकुम, हकीम डैश हिकमा, तो दानिशमंदी। उसके बाद आगे जो वीक लेटर थे उसमें यतलू, तला, तला यानी तलावत करना, तलावत की, तला यतलू उतलू, तालिन मतलू तिलावा। आगे जो है अजीज, अज्जा, अज्जा युइज़्ज़ु इज्जा, अजीज डैश इज्जा। और उसके बाद जो है वो मजीद फी में यतक़ब्बला, तक़ब्बला यतक़ब्बलु तक़ब्बल, मुतक़ब्बिल मुतक़ब्बल तक़ब्बुल। तो आगे है अरीना, अरा, अरा युरी अरी, अरा युरी अरी, मुरिन मुरन, इरा, तो ये दिखाना, अरा दिखाना। तो अल्लामा युलिमु और युज़क्कीहिम ज़क्का, ज़क्का युज़क्की ज़िक्की, ज़क्का युज़क्की ज़िक्की, मुज़िक मुज़क तज़किया। तो टाइम कम था इसलिए मैंने खुद इसको जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं और आगे हम लेंगे जो है वो